رضا آجو 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 شاب آجو نکالیں پر صحیح خدا سے تو سلامتی دے میرے بیٹے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد و آلہ الاطہار. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایع نشان پرخلوص ہدیہ صلوات. دعا ہے خداوند منان بحق مولا امیر علیہ السلام جو موالیان حیدر کرار چل کر اس مقدس ذکر میں آئے ہیں. خداوند متعال انہیں علی کی عظمت کے صدقے میں کائنات میں اپنے اور آل محمد کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. بار الہا تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا ایام شہادت حسین ابن علی ہیں. حسین کی قربانیوں کے صدقے میں ہم سب کو پروردگار عالم ویسا عزادار ویسا محب ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما کہ جن پہ بروز محشر 14 معصومین راضی ہو سکے. میری قوم کو پروردگار عالم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہا ان ایام میں امت مسلمہ کے علماء کو امت مسلمہ کے واسطے اتحاد کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرما. بری نظر سے ہر عزادار کو محفوظ فرما. جو پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں انہیں پروردگار عالم نیک اولاد عطا فرما. جو مومنین و مومنات اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے میسر فرما. جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں علی و سیدہ کے صدقے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. منتظمین صف عزا پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حاضرین صف عزا جو یہاں موجود ہیں پروردگار عالم ان کی نسلوں میں بھی عزاداری سید الشہداء کو ایسے ہی زندہ و باقی رکھنا. امام زمان کے ظہور میں میرے اللہ تعجیل فرما. ہم سب کو جلد از جلد کربلا، کوفہ، شام، نجف، عراق، سامرہ، ایران، ہر مقدس مقامات کی مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ ہر مقدس مقام کی پروردگار عالم زیارت نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین زیوکار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار،
परवरदिगार आलम का लाख एहसान कि एक मरतबा फिर हम और आप सफ़े अज़ा पर मौजूद हैं। वो सफ़े अज़ा के जिस पे बैठ जाना आखिरत के वास्ते ज़ादिरा इकट्ठा करने का सबब बनता है। सांसें कितनी हैं, अल्लाह आपको तूल उम्र से नवाजे, लेकिन नहीं मालूम कि ज़िंदगी की डोरी कब टूट जाए और मुख्तसर सी ज़िंदगी में करना क्या है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप बखूबी आशना हैं। और उसी को मीर अनीस ने कलमबंद किया। उन्हीं 6 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज़ करके आगे बढ़ता हूँ। कहा ए मोमिनो मसरूफ़ रहो याद खुदा में, जीने का भरोसा नहीं इस दार फ़ना में। औकात अपना वक्त कहाँ पे बिताना है, कहा औकात करो सर्फ अज़ाए शुहदा में। सरगर्म रहो नाला व फरियाद व बुका में, गाफिल न हो मिल जाए जो वक्फ़ा कोई दम का। नज़दीक है दुनिया से सफ़र मुल्क अदम का, कि सफ़र अदम करीब है, लेकिन उस सफ़र अदम के लिए तैयारी इस दुनिया में करनी है। उसी तैयारी में से एक तैयारी है मजलिस हुसैन इब्न अली, कि जहाँ आके फ़िक्र मासूमीन सुनी जाती है, जहाँ आके सीरत मासूम सुनी जाती है, जहाँ आके हुसैन पे आंसू बहाए जाते हैं। और आज सिलसिला गुफ्तगू की चौथी नशिस्त है। इनवान सुखन आपके अज़हान आलिया में अल्हम्दुलिल्लाह अब तलक रासिख हो चुका कि बेइज्जत मुस्तफ़ा और मारिफत ज़िल क़ुरबा। आज जिस तमहीद के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कल अर्ज़ किया था कि नबी 40 साल बाद नबी नहीं बना, बल्कि 40 साल बाद ऐलान नबूवत था। अगला सवाल जो पैदा होता है और जिसके ज़रिए गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी और मौजू के तकाज़े भी इंशाअल्लाह पूरे होते हुए नज़र आएंगे, कि मौजू बेइज्जत मुस्तफ़ा। कोई भी काम बेमाना लायानी और बेमकसद नहीं होता। फ़ेलुल हकीम ला यखलो अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी अमल कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। तो जो हकीम कुल है उसका कोई अमल हिकमत से खाली हो नहीं सकता। अब उसने मबऊस फरमाया नबी को, यही हमारा मौजू बेइज्जत मुस्तफ़ा। सवाल यह है कि बेइज्जत का मकसद क्या था, आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई कि नबी को मबूस फरमाया। एक बात तो सच है, हिदायत के वास्ते जितने अम्बिया आए हिदायत के वास्ते, लेकिन इस हिदायत को और खोलना है और जो अहदाफ बेइज्जत के बयान हुए उन्हें बयान करना है। उनमें से एक हदफ रसूल ने ख़ुद बयान फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ये इन्नमा जो अरबी में है ना, ये आता है हसर के लिए। हसर यानी ताला लगा देना। मसलन आप इमाम बारगाह के अंदर हों और इमाम बारगाह के मेन गेट को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कहा जाएगा जो अज़ादार बारगाह के अंदर हैं इन्हें महसूर किया गया है। ये टर्म ख़बरों में भी आपने सुन रखी ना, कि फ़लाँ को अपने घर में महसूर कर दिया गया, ठीक है, यानी उसको अपने घर में हिसार में रख दिया गया। हसर इसके लिए आता है। नबी ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे मकारम अखलाक यानी अखलाक की तकमील के लिए मबऊस फरमाया गया है। इन्नमा सिर्फ़ और सिर्फ। अच्छा, इन्नमा जो हसर के लिए आता है, आप जो मिसाल रोज़ाना सुनते रहते हैं उसे ही दे देता हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। सल्ले अला मुहम्मद। तो बात पहुँची है ना ज़ीज़ान ज़िविकार, इन्नमा हसर के लिए आता है, और जहाँ हसर होना वहाँ कोई और नहीं आ सकता। मोटरवे पे खुदा न खास्ता हादिसा हो जाए और पहले मोटरवे पुलिस आए तो वो अपने पास से एक पट्टी निकालते हैं, एक टेप निकालते हैं, एक स्ट्रिप निकालते हैं, और जिधर हादिसा होता है ना उधर लगा देते हैं। उस पे अंग्रेज़ी में लिखा हुआ होता है डू नॉट क्रॉस। उसका मतलब ये होता है कि तुमने पीछे रहना है। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है, गैर मुतल्लिका अफराद यहाँ पे नहीं आ सकते। ये हसर होता है। इससे पता क्या चलता है, जिन्होंने आगे जाना है वो और हैं, जिन्होंने पीछे रहना है
وہ اور ہیں اللہ نے حاصل کھینچا، کہا جنہوں نے چادر میں آنا ہے، شاباش آباد رہیے سنتے آئیے، وہ اور ہیں جنہوں نے باہر رہنا ہے، وہ اور ہیں، اور باہر والے باکمال ہو سکتے ہیں لیکن اتنے باکمال نہیں کہ چادر کے نیچے آ جائیں۔ اور ایک باکمال بی بی ام سلمہ کہ چادر سے باہر تھی اور رسول سے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں، قربان جاؤں عظمت نبی پہ۔ نبی نے فرمایا انتی علل خیر، آپ خیر پر ہیں لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے۔ بی بی ام سلمہ خیر پر لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ یہی تو بتانا ہے کہ جب کوئی خیر پہ ہوتے ہوئے چادر کے نیچے نہیں آتا، پھر کوئی شر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں کیسے آتا ہے؟ انتی علل خیر، آپ ہیں خیر پر۔ تو نبی کو کیوں مبعوث کیا؟ اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ حضور والا تین چیزیں ہوتی ہیں، اعتقادات، عقیدہ جسے کہا جاتا ہے، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات۔ معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے، جس سے معاشرے بنتے ہیں، جس سے معاشرہ سازی ہوتی ہے، وہ اخلاقیات ہیں۔ معاملات بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ اعتقادات ان سے بھی معاشرے بنتے ہیں لیکن اخلاقیات کی نسبت کم۔ عقیدہ بھی ضروری ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا پھرتا ہے۔ معاشرے میں عقیدہ بھی ضروری ہے، اعتقادات، اس کے بعد عبادات بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ اگر عبادات نہ ہوں معاشرے میں امن و امان نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو عبادت نہ کرتا ہو وہ سرکش ہوتا ہے، جو عبادت نہ کرتا ہو وہ سرکش ہوتا ہے۔ دیکھیے عبادت ضروری ہے، اب معاشرے میں عبادات بھی کرنی ہیں، لیکن معاشرے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اخلاقیات، یعنی ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے سے پیار سے بات کرنا، اپنے معاملات میں بالکل بہترین رہنا۔ اسی لیے قبلہ جو دستور دیا گیا، آپ اس کی گواہی دیں گے کہ کسی کی اگر دیانتداری دیکھنی ہو تو یہ نہیں کہا نہ دیکھو کہ اس کی نمازیں کتنی ہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھو اس کی نمازیں کتنی ہیں، عین ممکن ہے نماز اس کی عادت ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز سے چھٹی ہے، پنجگانہ پھر بھی واجب ہے، پنجگانہ پھر بھی واجب ہے۔ پتہ نہیں جملہ میں نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اگر دیا ہو تو معاف کیجئے گا کیونکہ کچھ جگہات پہ موضوع مختلف بھی ہے، لیکن اگر نہ دیا ہو تو پھر جو ہے وصول فرمائیے گا، اور اگر دیا ہو تو دوبارہ قبول کر لیجئے گا۔ چھوٹی سی مثال ہے، بندہ کسی کا منشی ہو، مالک کا ہو بندہ منشی، تو پیسے کون دے گا اسے؟ مالک دے گا نا، جو مالک کرے گا وہی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگرچہ منشی صاحب کی اپنی ٹھاٹھ بات ہی جدا ہوتی ہے، لیکن جب مالک سامنے آتا ہے تو پھر بے بس ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بزم میں دونوں بیٹھے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، بات میری ہو تو دیوار پہ مارنی ہے ڈگورے والوں، لیکن آپ کا اور میرا مزاج مل چکا ہے اور اسے جوان اپنے عقیدوں کے دامن میں باندھ کے لے کے جائیے گا۔ ایک بزم میں، پہلے پیش تو نہیں کی تھی نا، آباد رہیے، سلامت رہیے، اچھا ہو گیا، اور اطمینان سے کر دو۔ ایک بزم میں منشی صاحب بھی ہو اور مالک بھی ہو، کوئی بندہ آ جائے ملنے کے لیے، مالک کھڑا ہو جائے اور منشی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہے، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے، اگر دوسری اصطلاح میں کہیں جوتیوں جو کا بنتا ہے یا نہیں بنتا، کہ تیرا مالک کھڑا ہو گیا تو بیٹھا رہا، عزت علی کی قسم میری بات ہو تو دیوار پہ مار دینا، لیکن مجھے مکتب کی ترجمانی چاہیے، اور مکتب کا ترجمان بن کے اگر کسی بزم میں مالک اور اس کا نوکر ہو، بندہ آ جائے نوکر کھڑا نہ ہو، مالک کھڑا ہو جائے نوکر کھڑا نہ ہو، بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ کیسا علی والا ہے؟ تیرا پیر تو رات کو اٹھ کے ہزار رکعت پڑھتا تھا، تو 5 وقت بھی مسجد میں نظر نہیں آتا۔
آپ جی ہے لیکن سارے میرے سامنے نوازی چہرے ہیں، پہلے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے لے کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک۔ یقیناً آپ کی مسجد آباد ہوگی، ہاں انشاءاللہ العزیز۔ خدا آباد رکھے ان مسجدوں کو، خدا آباد رکھے ان قرضیوں کو۔ کیوں؟ پیر جو کر رہا ہے، نوکر نے بھی تو وہی کرنا ہے نا۔ ہاں، علی جیسا بادشاہ جسے جھکے اسے خدا کہتے ہیں۔ علی جیسا بادشاہ جسے جھکے، عظمت علی کے لیے یہی کافی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، وہ قابل نہ بھی ہو، چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہاں میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن مثالیں آج کل کی ہے نا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب والی بات ہوئی تھی، ایک چھوڑتا نہیں تھا، دوسرا ہٹتا نہیں تھا۔ کیا کچھ ہو رہا تھا؟ عہدہ مل گیا، چھوڑ نہیں رہے تھے۔ عہدہ مل جانے کے بعد کوئی چھوڑتا نہیں، یہ دنیا کا مزاج ہے۔ یا علی قربان جاؤں تیرے، دنیا میں سب سے بڑا عہدہ خدائی کا عہدہ تھا۔ بندے آ کے علی کو خدا بناتے تھے۔ علی سجدے میں گر کے بتاتا تھا، علی جسے جھکے اسے خدا کہا جاتا ہے۔ آواز جی بندے آ کے کہتے تھے یا علی تو خدا ہے، تو رب ہے۔ علی سجدے میں گر کے کہتے تھے نہیں، علی کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ الہی کفا بعزن ان اکون لکا عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی، علی تیرا عبد ہے۔ اور سورہ اسراء میں پکارا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ یہاں سے ملا نے تبادر کیا کہ جب عبد تھے تو ہم جیسے تھے۔ نانا یہ غلطی نہ کرنا، جن پہ عبدیت ناز کرے اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ رسول اور علی کی نالین مطہر سے اڑنے والی ریت کا ذرہ بھی کوئی بندہ نہیں بن سکتا۔ کجا وہ ہستیاں، ہاں تو سجدے میں سر رکھے علی بتاتے تھے کہ علی الہی کفا بعزن، مناجات مولا امیر المومنین ہے یہ، کفا بعزن ان اکون لکا عبدا، میرے اللہ علی کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، علی تیرا عبد ہے۔ وَقَفَا بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور فخر علی کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا رب ہے۔ گفتگو آگے سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جہاں سے میں اٹھا کے لایا ہوں میں نے واپس وہاں لے کے جانا ہے آپ کو، اور ہو سکتا ہے آپ کا امتحان ہو، پوچھ لوں کہ بات کہاں سے نکلی تھی۔ علی کی عزت کے لیے یہی کافی، علی تیرا عبد ہے۔ وَقَفَا بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور فخر علی کے لیے یہی کافی ہے، تو علی کا بھی رب ہے۔ انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اب پہلے ترجمہ پھر تفسیر کروں گا۔ مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، علی کی ذات خدا نہ خواستہ ثم باللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کو پسند نہیں کیا، جبکہ اللہ کے نزدیک بعد از رسول اگر کوئی ذات پسندیدہ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے نا سپرلیٹو ڈگری، یعنی فیوریٹزم کی سپرلیٹو ڈگری علی ہے اللہ کے حضور۔ پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں میں ویسا ہوں، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، جبکہ علی ویسے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس جواب کو لے کے جائیے گا، اپنے عقیدوں کے دامن میں باندھیے گا۔ اگر یہی جواب مل گیا تو دعائے کمیل کا جواب بھی مل جائے گا۔ مولا ویسے ہی ہیں بابا جیسا اللہ چاہتا ہے، لیکن علی تجھے مجھے بندگی کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔
علی تجھے مجھے بندگی کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. یہ دعائے کمیل علی تجھے مجھے بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے حضور جھکنا ہے. اس لیے کہ اگر علی نہ بتاتے تو پھر کون بتاتا. یہ جو شب جمعہ میں آپ تلاوت کرتے ہیں دعائے کمیل کی، اور عین ممکن ہے کسی ذہن میں آ رہا ہو کہ مولانا پھر حدیث قصہ کا کیا کریں، اور یہ بھی ایک بحث ہے نا، شب جمعہ حدیث قصہ پڑھی جائے یا دعائے کمیل. یہ کو کھل رہی ہے یار، میرے خیال سے تھوڑا گڑبڑ ہو رہا ہے قوم. بہت اچھے چل رہے ہیں آپ ماشاءاللہ 4 دن سے، ابھی بھی اچھے چل رہے ہیں. تھوڑی سی کو کھل رہی ہے یا مجھے محسوس ہو رہا ہے بات ان تک پہنچنی چاہیے. یہ جو دعائے کمیل کے جملے ہیں، یہ جو حدیث قصہ ہے، اس پہ جھگڑا نہ ہو کہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنی چاہیے یا حدیث قصہ پڑھنی چاہیے. نہ حدیث قصہ کے منکر ہوئیے گا، نہ دعائے کمیل کے منکر ہوئیے گا. اس لیے کہ یہ جب اس سے بات کرے تب دعائے کمیل بنتی ہے، وہ جب ان کا قصیدہ پڑھے تب حدیث قصہ بنتی ہے. یہ جب اس سے بات کریں نا تو دعائے کمیل بنتی ہے. ساری دعائیں جب یہ اس سے بات کرتے ہیں تو بنتی ہے. وہ جب ان کا قصیدہ پڑھتا ہے کبھی قرآن بنتا ہے، کبھی حدیث قصہ بن جاتی ہے. تو اب بات پہنچ رہی ہے نا علی کی عزت کے لیے یہی کافی کہ علی تیرا عبد ہے. گفتگو کہاں سے چلی تھی کہ علی بندگی کرتے ہیں، ہمیں بھی بندگی کرنی چاہیے. اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی نا، 3 چیزیں ہیں. میں نے آپ کا امتحان نہیں لیا، خود ہی بتا دیا کہاں سے بات ہو رہی تھی. اخلاقیات، اعتقادات اور عبادات. عبادات نہیں دیکھنی، اسی لیے عبادات ضروری ہیں، لیکن جب کسی کا لین دین دیکھو تو اس کی دیانتداری کا فیصلہ کرو. بھائی اعتقادات ضروری ہیں، عقیدے میں نقص نہیں ہونا چاہیے. اعتقادات کے بعد عبادتیں ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تولا، تبرع، ساری کی ساری عبادتیں ضروری ہیں. آل محمد کی مودت، یہ مودت فی القربہ، یہ ساری کی ساری ضروری ہیں. لیکن جو دستور روایتوں سے ملا، کہا جب کسی بندے کی دینداری دیکھنی ہو، یہ نہ دیکھو نمازی کتنا بڑا ہے، یہ نہ دیکھو روزے کتنے رکھتا ہے، یہ دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، لین دین کیسا ہے. 76 گاؤں میں 76 کسی گاؤں چک کا نام نہیں لے رہا، یعنی 76 سے مراد 20 گاؤں میں کوئی دھوکہ دہی کرے تو کرے، لیکن 76 گاؤں کے اندر ولا والا کسی کو دھوکہ نہ دے. زمانہ آ کے مثالیں دے کہ اس کے پاس ہمارا مال محفوظ رہتا ہے، یہ حساب کتاب کا بڑا پکا آدمی ہے، یہ بڑا عادل آدمی ہے. کیوں؟ یہی جب ہوگا تو لوگ آپ کے مرشد کے قصیدے پڑھیں گے. کوئی آپ کو اچھا نہیں کہے گا، اور ہمیں اچھائی چاہیے بھی نہیں، ہمیں اچھائی چاہیے بھی نہیں، لیکن ہماری وجہ سے اگر کوئی ہمیں 14 سے منسوب کر دے. بھائی آپ مجلس اعزا کے بعد اگر بندہ حقیر کو آ کے کہے نا کہ بڑا کمال کر دیا، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو ذکر با کمال تھا نا. اور میرے لیے سعادت ہے کہ 14 کی وجہ سے آپ نے مجھے کہا با کمال پڑھ دیا. یہ ہر اس انسان کے لیے سعادت مند ہے کہ جو دیانتداری کرے، اسے بندے آ کے کہیں گے واہ بھائی تو بڑا پکا علی والا ہے. یعنی یہ جڑنے کا طریقہ ہے. تو اب معاشرے میں اخلاقیات بہت ضروری ہیں. یقین جانیے اخلاقیات بچوں کے لیے بات کرتا ہوں. بیٹھو اپنے گھروں میں جب اٹھو، صبح اٹھ کے پہلا کام ماں کو پیار کرو، ماں کو سلام کرو. گھر سے جب باہر جا رہے ہو پردیس میں، ماں کے قدم چوم کے نکلا کر. میں دیکھوں گا کامیابیاں کیسا تیرا مقدر نہیں بنتی. بابا کا چہرہ دیکھا کر، زیارت کیا کر، دعائیں کیا کر ان کے حق میں، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کر. اور میں جملہ کہہ دوں یہاں پہ، بڑا لطیف جملہ ہے. گھر جاؤ نا، ماں باپ ہوں، باپ کا چہرہ بھی دیکھ لینا، ماں کا چہرہ بھی دیکھ لینا. اور بالفرض کوئی ایسا ہو جن کے ماں باپ موجود نہ ہو یا دونوں میں سے ایک موجود نہ ہو، انہیں بھی پیچھے نہیں چھوڑا. تم ایسا کرنا ان کی قبروں پہ چلے جانا. گھر جانا جب علی جیسا پیر اللہ نے عطا کیا ہو اور تیرے گھر میں تیری ماں بھی ہو، تیرا بابا بھی ہو، ایک نگاہ باپ کے چہرے پہ ڈالنا، ایک نگاہ ماں کے چہرے پہ ڈالنا، اور دعا کرنا میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، کچھ بھی ہے حلال کا تو ہوں.
یا میری قوم کے جوانوں ماتمی عزاداروں، اخلاقیات اپنائیے۔ صبح اٹھیں، گھر میں ماں باپ کو سلام کریں، والد کو سلام کریں، چھوٹی بہنوں سے پیار سے پیش آئیں، بڑی بہنوں سے پیار سے پیش آئیں، اپنی ازواج سے پیار سے پیش آئیں۔ شوہر کما کے، بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی ویسی عزت کریں جیسی عزت کرنے کا حق بنتا ہے، کہ اگر وہ دنیا کی کون سی الجھنیں مرد باہر سہتا ہے مال کمانے کے لیے، اگر کوئی مزدور ہے تو اسے پتہ ہے دنیا کے کیسے کیسے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن جب تھکا ہارا اپنے گھر میں آئے تو فاطمہ کی کنیز ایسے استقبال کرے کہ اس کی دن کی تھکان اتر جائے، اور یہ بھی ایسے پیش آئے کہ اس کو لگے کہ مجھے عزت دے رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ اس سے تنگ نظر آئے وہ اس سے تنگ نظر آئے۔ یہ زہرا کی کنیزی کا حق نہیں ادا ہوگا نا، اس لیے کہ علی اور سیدہ کے ماننے والے ہیں، یہیں بیٹھے ہیں، صلوات پڑھ کے بتائیے، یہیں بیٹھے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی روٹی پکا کے اپنے شوہر نامدار کو دے رہی ہے تو سات مرتبہ جی کر کے کہے کہ تو ہی تو لاتا ہے جبھی تو کھاتے ہیں، زمانے بھر کے گلے اٹھا کے روٹی دیتے ہوئے اس سے پیش نہ کیے جائیں۔ ہاں، اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کی جائے، گھروں میں سکون کا ماحول بنایا جائے، خدا کے واسطے یہ گھروں کے جھگڑے ولا والوں کے گھر نہیں ہونے چاہیے۔ تو اب بات آگے بڑھاتے ہیں، آپس میں یعنی معاملات اس طرح سے مخلصی کے ساتھ انجام دینے چاہیے۔ اخلاقیات اتنی ضروری ہیں، اور جو ہمارا موضوع ہے بعثت مصطفیٰ، رسول کی بعثت ہی اخلاقیات کے لیے ہوئی ہے، اور سورہ قلم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قلم میں کیا ارشاد فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پہ ہیں، آپ خلق عظیم پہ ہیں۔ اب رسول خلق عظیم پہ، ایک خلق ہوتا ہے ایک خلق ہوتا ہے، خلق ظاہری صفات کو کہا جاتا ہے، خلق باطنی صفات کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نے رسول کی صفات کا تذکرہ کیا، اور جب رسول کے اخلاق کا تذکرہ کیا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جب چہرے کا تذکرہ کیا تو فرمایا والشمس وضحاها، جب سینے کا تذکرہ کیا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، جب پیٹھ کا تذکرہ کیا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، جب قدموں کا تذکرہ کیا تو فرمایا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، جب ہاتھوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب زبان کا تذکرہ کیا تو فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، لیکن اللہ نے نبی کے قدموں کو اپنے قدم نہیں کہا، نبی کے سینے کو اپنا سینہ نہیں کہا، نبی کی پیٹھ کو اپنی پیٹھ نہیں کہا، دو چیزوں کو اپنی کہا، ایک نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا، ایک نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، ہاتھ کے لیے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، زبان کے لیے کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو پتہ چلا نبی کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، نبی کی زبان نہیں بلکہ اللہ کی زبان ہے۔ تو اب اگر کچھ کہے گا تو وہ نبی نہیں اللہ کہہ رہا ہوگا، اگر کچھ کرے گا تو نبی نہیں اللہ کر رہا ہوگا۔ تو اب غدیر میں جو بازو پہ بلند کیا نبی نے نہیں اللہ نے بلند کیا، اور جو من کنت مولا کہا نبی نے نہیں اللہ نے مولا بنایا۔ بات رہی ہے بازو بلند کر رہا ہوگا تو سمجھیے خدا بلند کر رہا ہے، زبان سے مولا بنا رہا ہے تو خدا بنا رہا ہے۔ یہ خلق کا جب تذکرہ کیا تو انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پہ، خلق ظاہری صفات، خلق باطنی صفات۔ کون ہے جو نبی جیسا ہے خلق میں؟ کون ہے جو خلق میں نبی جیسا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن تاریخ میں ایک ملا کہ جس کے خلق اور خلق کو، آواز رہی ہے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، منزل مصائب میں ابھی نہیں جا رہے، جس کو تشبیہ دی گئی خلق مصطفیٰ سے، خلق مصطفیٰ سے، کون؟ حسین کا بیٹا علی اکبر، کہ جب مولا نے بھیجا منزل مصائب میں، آپ سنتے رہتے ہیں لیکن آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، تو کیا کہا تھا کہ خلق خلق نطق میں
جو رسول کی شبیہ ہے۔ شام والے سے جب کسی شام والے نے لوگوں سے پوچھا تھا کون ہے جو خلافت کا سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہے، اب لوگ چاپلوس تھے، درباری مزاج تھے، انہوں نے کہا تو حقدار ہے، کسی نے کہا تیرا بیٹا حقدار ہے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ نہیں جو اپنے پڑھیں، فضیلت وہ ہوتی ہے جو بیگانے پڑھیں۔ شام والے نے کہا سارے جھوٹ بولتے ہو، میرے نزدیک اگر خلافت کسی کا حق ہے تو وہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا جو محمد کی شبیہ ہے۔ آواز رہی ہے جو یار میں مولا علی اکبر کا ایک رجز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ معرفت کے آنسو سلامت رہے، میں منزل مصائب میں نہیں جا رہا، ابھی منزل فضائل میں ہوں۔ جب بادشاہ علی اکبر، مظلومیت ہے ان کی لیکن ہم شہادت فقط سنتے رہتے ہیں نا، بہادری بھی پڑھنی چاہیے۔ علی اکبر جب جنگ کرنے کے لیے آئے نا، آنکھوں پہ ضبط رکھنا، میں بہادری پڑھ رہا ہوں علی اکبر کی، جب جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، نطق بھی رسول والا تھا، سامنے فوج اشکیا تھی، مولا علی اکبر نے ایک رجز پڑھا، 3 جملوں پہ مشتمل ہے، عربی میں پھر ترجمہ کروں گا اور دیکھوں گا جتنی داد ہوگی وہ مولا کے نام کی دعائیں دے دیجئے گا، اس حقیر کو داد تو مولا کے جملوں پہ بنتی ہے نا۔ سامنے لشکر تھا، حسین کے قتل کا ارادہ لیے ہوئے جو آئے تھے، ادھر علی اکبر چلے ہیں، آنکھوں پہ ضبط رکھنا۔ پھر ایک مرتبہ لشکر کے سامنے آئے اور آ کے مولا علی اکبر نے رجز پڑھنا شروع کیا، فرمایا انا علی یبن حسین ابن علی نحنو و رب البیت اولا بالنبی تاللہ لا یحکم فی نبن الدعی۔ کیا مطلب؟ فرمایا انا علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی ہوں، انا علی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، وہ حسین جو ابن علی ہے، نحنو و رب البیت اولا بالنبی، خدا کی قسم ہم نبی کے قرابت دار ہیں۔ موضوع ذہن میں ہے نا، بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربہ، فرمایا ہم نبی کے قرابت دار ہیں، تاللہ لا یحکم فی نبن الدعی، فی نبن الدعی، قربان جاؤں آخری جملہ مولا نے فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی نحنو و رب البیت اولا بالنبی تاللہ لا یحکم فی نبن الدعی۔ علی اکبر نے کہا خدا کی قسم ان زنازادوں کی حیثیت کیا ہے، ہم پہ حکمرانی کرے۔ یہ جن کے شجرے نہیں ملتے یہ حسین کے مقابلے میں آئے ہیں، مل کے شاباش۔ جی آپ علی علی اس بڑھاپے میں بھی جس کا نام بندے کو جوانی عطا کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ آپ جی اولاد کو نصیب ہوں اپنی۔ تاللہ لا یحکم فی نبن الدعی، ہم پہ یہ حکمرانی کریں گے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ خلق اور خلق میں رسول اللہ کی شبیہ، اخلاقیات میں رسول اللہ کی شبیہ، اسی لیے تو جی آپ سلامت رہیے، میں 1000 بار پڑھوں گا۔ یہ دیکھیے، یہ جو اٹھ کے انہوں نے کہا نا دوبارہ پڑھیے، یہ میری خطابت کو داد نہیں دے رہے، یہ مولا علی اکبر کے لفظ اتنے پیارے ہیں، لفظ اتنے پیارے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بار بار سنیں، انا علی یبن حسین نبن علی نحنو و رب البیت اولا بالنبی تاللہ لا یحکم فی نبن الدعی۔ میں علی حسین کا بیٹا،
جتنے بیٹے تھے میرے مولا حسین کے سب کا نام علی رکھا، بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ ہاں، اور دربار میں پوچھا تھا لعین سے، لعین نے مولا سجاد سے، اس لعین نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی۔ فرمایا جو کربلا میں مارا گیا؟ فرمایا وہ بھی علی۔ عجب نہیں، حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، کتنے علی تھے؟ فرمایا آپ بھی علی، وہ بھی علی۔ جو مولا نے جواب دیا اسے شاعر نے قلم بند کیا کہ حیدر کے عدو کی نیند اڑانے کو، آج بھی علی کا نام بڑوں بڑوں کی نیند اڑا دیتا ہے نا، کہ حیدر کے عدو کی نیند اڑانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے، سو بیٹے بھی اللہ انہیں کرتا عطا، میرے بابا سب کا نام علی رکھتے۔ پانی دیں۔ ہاں، میرے بابا سب کا نام علی رکھتے۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اگلی چیز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ جو برادر محترم کھڑے ہوئے وہیں سے بات آگے بڑھتی گئی، تو اب میں بھی بخل نہیں کرنا چاہتا اگر آپ کو اتنا لطف آ رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے نام علی کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ علی کی محبت میں۔ حسین کیوں رکھتے ہیں؟ حسین کی محبت میں۔ حسین علیہ السلام نے سارے بچوں کے نام علی رکھے تھے بابا کی محبت میں۔ ہم آل محمد کی محبت میں اپنے بچوں کے نام علی، اکبر، قاسم، اون و محمد رکھتے ہیں۔ جا تجھے حسین کے مقابلے میں جس کو بھی منوانا ہے، آؤ کلیجے کا لہو لگا کے آج 4 محرم الحرام کے اس اجتماع میں 38 جی بی کی ڈگورا کی دیواروں سے بھی علی علی کی صدا کرواتے ہیں۔ نہ مارشیوں کے سینوں پہ گولیاں، نہ جاری کر فتوے، نہ کہہ کے یزید لعنتی رضی اللہ تھا۔ دیکھ میں حسین رکھتا ہوں اپنے بیٹے کا نام، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ۔ میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام بربلا، تو بھی یزید رکھ۔ علی حق آپ دیئے سلامت رہے۔ ہاں آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، ہاں زندہ آباد۔ میرے بیٹے کا نام حسین ہے، میرے بیٹے کا نام علی اکبر۔ آواز رہی ہے، سلامت رہے آپ۔ اچھا ذوق سماعت ہے آپ کا شاعری کا بھی، میری طرف سے داد وصول فرمائیے۔ اکبر خلق میں خلق میں محمد کی شبیہ تھے، تو پھر اگر شعری ذوق سماعت یہ ہے تو لیجئے 4 مصرے اور برادر زیوکار بلال کاظمی کے لکھے ہوئے۔ حضرت علی اکبر خلق اور خلق میں رسول اللہ کی شبیہ تھے، منزل فضائل میں علی اکبر پڑھ رہا ہوں۔ کہا روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا۔ مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو۔ اگلے مصرے میں ایک لفظ رجت استعمال ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے نا، عقیدہ رجعہ، قبلہ سے مفصل پوچھئے گا، بعد میں یہ آپ کو سمجھاتے رہیں گے، ابھی مجھے اس طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ رجت یعنی دوبارہ پلٹ آنا، اور معصوم نے فرمایا لیس منا من انکر الرجعہ، جو رجت کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ دوسرے مصرے میں لفظ استعمال ہوگا، اکبر کو سنیے گا، علی اکبر کا فضائل سنیے گا۔ روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ حسن آخر میرا رسول تھا، رجعت ثانی یعنی دوسری بار پلٹ کے آیا۔ روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے 2 بار محمد کی جوانی دیکھی۔ مل کے
اکبر یا خلق میں رسول اللہ کی شبیہ تھے. ہاں یہ اکبر کا ماتمی ہے نا میری قوم کا جوان عزادار. حق بنتا ہے اکبر بابا کے کتنے فرما بردار تھے. بھائی آخری پیغام اور منزل مصاحب کی جانب بڑھوں. بابا کے کتنے فرما بردار تھے مولا علی اکبر. اے میری قوم کے جوان ماتمی عزادار اپنے باپ کا فرما بردار بن. اگر حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے اکبر کے لیے ہاتھ سینے پہ مارتا ہے نا تو باپ کا فرما بردار بن. ہاں ماں باپ کی اطاعت کر. اتنا پیارا تھا حسین کا علی اکبر. شہادت مخصوص دن پہ آئے گی. بات سے بات نکلتی گئی نا منزل فضائل میں. آج ان کا تذکرہ کریں گے. جن کی عمریں چھوٹی تھیں مشکلیں بڑی آ گئی. کل جملہ کہا تھا نا جس پہ حسین اعتماد کرے اسے مسلم کہتے ہیں. حضرت مسلم تو مسلم کے بچوں کی قربانیاں بے مثال ہیں. مسلم کی بیٹی کی قربانی بے مثال ہے. ایک بیٹی کی قربانی پڑھ کے میں بچوں کی شہادت پہ آؤں. مسلم کی 7 سالہ یتیمہ جس کا نام تاریخ میں عاتقہ ملتا ہے. یہ شہید جانتے ہیں کب ہوئی؟ جب شام غریباں خیام کو لوٹنے آئے نا فوجی. مسلم کی یہ 7 سالہ یتیمہ گھوڑے کی سمو تلے پامال ہو کے. اجرکم اللہ. حوصلے کے ساتھ سنتے آنا منزل ابھی بڑی دور ہے. مسلم کی یہ یتیمہ شہید ہو گئی. مسلم کے طفلان جو کوفہ میں قید ہو گئے. چھوٹے کی عمر کوئی قریب 7 سال کے. بڑے شہزادے کی عمر کوئی قریب 9 برس کے. عزادارو ایک جملہ کہوں شہزادے چھوٹے تھے. ان دونوں کی عمریں چھوٹی تھیں. لفظ زندان بڑا تھا. زندان کا لفظ بڑا تھا. زندان میں قید کیا گیا ابن زیاد کے حکم سے. کچھ عرصے تک قید رہے لیکن قید اکٹھے نہیں تھے. چھوٹا علیحدہ قید تھا. بڑا شہزادہ علیحدہ قید تھا. قید میں ملتا کیا تھا؟ گرم روٹی کی جگہ گرم پانی. حق بنتا تھا نا روٹی گرم دی جاتی پانی ٹھنڈا دیا جاتا. لیکن نہیں روٹی ٹھنڈی دی جاتی تھی پانی گرم دیا جاتا تھا. نہ ٹھیک سے پیا جائے نہ ٹھیک سے کھایا جائے. عرصہ گزر گیا. شہزادے نے شہزادے کو جب نہیں دیکھا نا. بچوں کی ایک فطرت ہے ڈگورے والوں. بچے کے پاس ایک چیز ہو دوسرے کے پاس کوئی اور چیز ہو. یہ بچہ وہ چیز لینا چاہتا ہو تو کیا کرتا ہے؟ جو میرے پاس ہے تو لے لے مجھے وہ چیز دے دے. قربان سادات کی غربت پہ ابراہیم اور محمد کے پاس کچھ نہ تھا. یا روٹی ملتی تھی سوکھی یا گرم پانی ملتا تھا. ایک دن شہزادے نے مشکور سے کہا دیکھ مجھے بھائی ملا اور بدلے میں بے شک تو مجھے پھر روٹی نہ دینا مجھے بے شک پانی نہ پلانا مجھے ایک بار بھائی ملا دے. اگلا جملہ غربت کا کہا اور اگر تجھے لگتا ہے ہم تیرے خلاف سازش کریں گے میں بھائی سے بات بھی نہ کروں گا دور کھڑا ہو کے اسے دیکھتا رہوں گا. اجرکم اللہ زہرا بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے. میں دور کھڑا دیکھتا رہوں گا. مجھے بھائی ملا. عزادارو پس مشکور نے بھائی سے ملایا بھائی کو. اب جب بھائی سے بھائی ملا ننھا شہزادہ کہنے لگا بھیا کتنا ظلم کر لے گا یہ اسے بتائیں ہم کون ہیں. شہزادے نے کہا سن محمد کو جانتا ہے؟ کہا مدینے والا؟ کہا ہاں.
کہا اس کا تو کلمہ پڑھتا ہوں، کہا علی کو بھی جانتا ہوگا، کہا علی ولی اللہ، کہا پھر تو مسلم کو بھی جانتا ہوگا، کہا آج بھی مسلم کی شہادت پہ بیٹھ کے آنسو بہاتا ہوں۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، کہا جس پہ بیٹھ کے روتا ہے نا ہم اسی کے یتیم ہیں، اجرکم اللہ، ہم اسی کے یتیم ہیں۔ عزادارو اس نے ایک انگوٹھی دی، قادسیہ کی طرف رہنمائی کی، کہا وہاں چلے جانا، میرا بھائی ملے گا، تمہیں مدینے پہنچا دے گا، میں کہوں گا کاش مل جاتا۔ اللہ اکبر ہے، کاش مل جاتا۔ جو جملہ پہلے کہا بچے چھوٹے تھے، لفظ زندان بڑا تھا، اسی کو بدل رہا ہوں، بچے چھوٹے تھے، عرب کے پر خطر راستے بڑے تھے، رستہ بھٹک گئے، ایک میزبان مل گیا جس نے بچوں کو مہمان بنا لیا، وہ میزبان مومنہ اپنے گھر میں لے گئی۔ لیکن عزادارو قسمت کی کرنی یہ ہوئی، گھر ایک تھا، میزبان دو بن گئے۔ آدھی رات تک میزبانی مومنہ نے کی، آدھی رات کے بعد حارث ملعون کی میزبانی شروع ہوئی۔ جب مومنہ کی میزبانی تھی، لباس بھی ملا، اچھا کھانا بھی ملا، اور جب حارث کی میزبانی شروع ہوئی، اس لعین نے ساری رات ستون سے باندھے رکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک جملہ کہوں، اللہ نہ کرے کسی ماں کا بچہ گھر سے باہر ہو اور اس پہ پریشانی بن جائے، سارے گھر کو پتہ نہیں لگتا لیکن ماں کا دل بیٹھے جاتا ہے۔ کبھی شوہر سے آ کے کہے گی میرے بچے کا پتہ کر، کبھی باقی بچوں سے کہے گی اپنے بھائی کا پتہ کرو، اللہ خیر رکھے میرا دل بیٹھے جا رہا ہے۔ اس ظالم نے جب ستون سے باندھے رکھا، روایت میں ملے نہ ملے لیکن اتنا طے ہے، ارے رقیہ کا دل بیٹھ رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا خیر کرے میرے شہزادے خیریت سے ہو۔ عزادارو اس لعین کی میزبانی بڑی سخت تھی، اللہ آپ کو لے کے جائے مسیب، اللہ طفلان مسلم کا روزہ دکھائے، ذرا ادھر جا کے محسوس کرنا آج بھی کتنی ویرانی محسوس ہوتی ہے۔ اور تب جب یہ لعین لے کے آیا کوئی نہ تھا جو بچائے، دریا کنارے لے کے آیا۔ اطمینان کے ساتھ منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے پہلے بیٹے اور غلام سے کہا انہیں قتل کرو، غلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کہا تیرا حکم ہے لیکن اللہ کا حکم مقدم ہے۔ اس کے بعد بیٹے سے کہا مار انہیں، بیٹے نے دریا میں چھلانگ لگائی، کہا تو میرا باپ ہے لیکن اولاد علی کے خون سے ہاتھ تر نہ کروں گا۔ اب تنہا رہ گئے شہزادے، تنہا رہ گیا یہ لعین۔ اب شہزادوں نے منتیں کرنا شروع کی۔ پہلی منت شہزادوں نے کی، کہا دیکھ ہمیں مار نہیں، ایسا کر ہمیں بازار لے جا اور جدھر غلام بکتے ہیں ہمیں بیچ دے، تجھے اچھی قیمت مل جائے گی۔ میں کہوں گا عجیب مقدر، آل محمد کے گھرانے کے بچوں کا کبھی طفلان مسلم کہیں ہمیں غلامی میں بیچ دے، دل دکھے تو معاف کرنا، اور کبھی شام کے دربار میں ایک اشارہ ہو کہ حسین کی یتیمہ مجھے کنیزی میں دے۔ البتہ بعض روایتوں میں ہے کہ جس شخص نے مانگا تھا اس نے اپنا ہاتھ پھر کاٹ لیا، لیکن اتنی تو غربت ہے نا، حسین کی یتیمہ اور چھوٹی سیدہ، ادھر طفلان مسلم، دوسری منت بچوں نے کی، کہا دیکھ تو نے مارنا ہی ہے نا، ایسا کر
ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ جو کرے گا ہمیں قبول ہوگا، ہمیں نہ مار۔ یہ بے غیرت کہتا ہے ماروں گا میں اور انعام وصول کروں گا۔ پس عزادارو اب شہزادوں نے کہا تو نے مارنا ہی ہے نا، ایک کام کر لینے دے، ہمیں 2 رکعت نماز۔ منزل مصائب میں کہوں گا نہ چھوڑا کر نماز۔ علی کی بیٹی نے بن چادر کے بن محمل کے اونٹ پہ پڑی، حسین نے سجدے میں سر رکھ کے پڑھی۔ طفلان مسلم نے کہا ذرا تھوڑی بھائی آواز دینا، انہیں مسائل پورا کروں۔ طفلان مسلم نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ عزادارو نماز پڑھ لی۔ جو مسیب گئے ہو، جتنے زائر بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو، جتنے زائر بیٹھے ہو۔ اس روزے کے باہر ایک تختی لگی ہے جس پہ 2 بچے بنے ہوئے ہیں، ایک لعین تلوار اٹھائے کھڑا ہے، ادھر عربی میں ایک سطر لکھی ہوئی ہے السلام علیک الطفلین الذبیحین من نسل اسماعیل۔ ان 2 بچوں پر سلام جو اسماعیل کی نسل سے تھے اور انہیں ذبح کر دیا گیا۔ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی لیکن دمبا آ گیا۔ ادھر جوڑی مسلم کی، اس نے پہلے بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا کیا۔ اور پنجاب کے ماتمیوں 2 بھائی گلی میں کھیل رہے ہونا، اللہ نہ کرے چھوٹے شہزادے کے سامنے کوئی بڑے شہزادے کو تماچا مارے۔ چھوٹا کہتا ہے بابا کو بتاؤں گا، میرا بابا تجھے پوچھے گا تو نے میرے بھائیا کو مارا ہے۔ عزادارو چھوٹے کے سامنے بڑے کا لہو نکلا، سر تن سے جدا ہوا۔ اور بابا کو کیسے بتاتے؟ بابا رہا نہیں، عباس موجود نہیں، اب چھوٹے کا بس نہ چلا، اس نے بڑے کا لہو اپنے بدن پہ ملا اور کہا رسول سے اسی طرح ملاقات کروں گا۔ اب چھوٹے کا سر تن سے جدا کیا اور رقیہ کی گواہی دریاؤں کی نجات۔ قالوا انا للہ و